حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 232 ہجری میں شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ علیہ السلام بھی اپنے بابا امام علی النقی علیہ السلام کی طرح سامرا کے عسکر نامی محلے میں مقیم تھے، اس لیے عسکری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور معروف لقب نقی اور ذکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے 6 سال امامت کی ذمہ داری سنبھالی اور 28 سال کی عمر میں معتمد عباسی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہر قسم کے دباؤ اور عباسی حکومت کی جانب سے سخت نگرانی کے باوجود دین اسلام کی حفاظت اور اسلام مخالف افکار کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد سیاسی، اجتماعی اور علمی اقدامات انجام دیے اور اسلام کی نابودی کے لیے عباسی حکومت کے اقدامات کو بے اثر کر دیا۔ اگرچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں حالات کی ناسازگاری اور عباسی حکومت کی جانب سے کڑی پابندیوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام معاشرے میں اپنے وسیع علم کو فروغ نہیں دے سکے، لیکن ان سب پابندیوں کے باوجود ایسے شاگردوں کی تربیت کی جن میں سے ہر ایک اپنے طور پر معارف اسلام کی اشاعت اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد 100 سے زائد نقل کی ہے، جن میں احمد بن اسحاق قمی، عثمان بن سعید اور علی بن جعفر جیسے لوگ شامل ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے لیے ایسی مشکلات اور مسائل پیش آ جاتے تھے کہ انہیں صرف امام حسن عسکری علیہ السلام ہی حل کر سکتے تھے۔ ایسے موقع پر امام علیہ السلام اپنے علم امامت اور حیرت انگیز تدبیر کے ذریعے سخت ترین مشکل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام تمام تر پابندیوں اور حکومت کی جانب سے کڑی نگرانی کے باوجود بعض خفیہ سیاسی سرگرمیوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، جو درباری جاسوسوں سے اس لیے پوشیدہ رہتی تھی کہ آپ علیہ السلام نے انتہائی ظریف انداز اختیار کیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کے انتہائی نزدیک ترین ساتھی عثمان بن سعید روغن فروشی کی دکان کی آڑ میں فعالیت میں مصروف تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیروکار جو اموال یا اشیاء آپ علیہ السلام تک پہنچانا چاہتے تھے وہ عثمان کو دے دیا کرتے تھے، اور وہ یہ چیزیں گھی کے ڈبوں اور تیل کی مشکوں میں چھپا کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی انہی شجاعانہ اقدامات اور بے وقفہ فعالیت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی 6 سالہ امامت کی نصف مدت عباسیوں کے وحشت ناک قید خانوں میں سخت ترین اذیتوں میں گزری۔ علیہ السلام کا ایک اور اہم اقدام مسلمانوں کی اور خصوصاً نزدیکی اصحاب کی مالی امداد تھا۔ آپ کے بعض اصحاب مالی تنگی کا شکوہ کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کی پریشانی کو دور کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ مالی پریشانیوں سے گھبرا کر حکومتی اداروں میں جذب ہونے سے بچ جایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، میں مالی حوالے سے مشکلات میں گرفتار تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک خط کے ذریعے اپنے احوال امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھوں، لیکن مجھے شرم آئی اور میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام نے میرے لیے 100 دینار بھیجے ہوئے ہیں اور ایک خط بھی لکھا ہے کہ جب کبھی تمہیں ضرورت ہو تو تکلف نہ کرنا، ہم سے مانگ لینا، انشاءاللہ اپنا مقصد پالو گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک اہم ترین سیاسی فعالیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے عظیم اہداف کے حصول کی راہ میں آنے والی تکلیفوں اور سیاسی اقدامات کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بزرگوں کی سیاسی تربیت کرتے اور ان کے نظریات کو پختہ کرتے تھے۔ چونکہ بزرگ شخصیات پر حکومت کا سخت دباؤ ہوتا تھا، اس لیے امام علیہ السلام ہر ایک کو اس کی فکر کے لحاظ سے ہمت دلاتے، ان کی رہنمائی کرتے اور ان کا حوصلہ بلند کیا کرتے تھے تاکہ مشکلات کے مقابلے میں ان کی برداشت، صبر اور شعور میں اضافہ ہو اور وہ اپنی اجتماعی و سیاسی ذمہ داریوں اور دینی فرائض کو اچھی طرح انجام دے سکیں۔ اس حوالے سے جو خط امام علیہ السلام نے علی بن حسین بن بابویہ قمی کو لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں، ہمارے لوگ ہمیشہ رنج و غم میں رہیں گے یہاں تک کہ میرا بیٹا ظہور کرے گا، وہی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ عباسی حکومت کا دور اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا، کیونکہ حکمرانوں کی عیاشی اور ظلم و ستم نیز ان کی غفلت و بے خبری اور دوسری طرف سے دوسرے اسلامی علاقوں میں غربت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سی اعلیٰ اقدار ختم ہو چکی تھی۔ بنابراین اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی دن رات کی کوششیں نہ ہوتی
تو عباسیوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا نام بھی ذہنوں سے مٹ جاتا۔ اگرچہ امام علیہ السلام براہ راست عباسی حکمرانوں کی نگرانی میں تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ہر اسلامی سرزمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے۔ بعض شہروں کی مسجدیں اور دینی عمارتیں آپ علیہ السلام ہی کے حکم سے بنائی گئیں، جس میں قم میں موجود مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اور علم امامت سے تمام محرومیوں سے آگاہ تھے اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے رہتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔